حالت خراب ہوگی اور کہیں گے پتہ نہیں، لا علم لنا، وی ڈونٹ نو، پتہ نہیں. آگے کتنی اللہ فرما رہا ہے، حضرت عیسیٰ کا قول ہے، ان تعذبہم فانہم عبادک، اگر تو ان کو عذاب دے تو تیرے بندے ہیں، وان تغفر لہم، اگر تو ان کو معاف کر دے، فإنک انت العزیز الحکیم. غفور الرحیم نہیں بولے وہ، اس لیے کہ اللہ غصے میں ان لوگوں سے، عیسائیوں سے، تو غفور الرحیم نہیں بول رہے، اس لیے کہ مقام و محل نہیں ہے غفور الرحیم بولنے کا. عزیز الحکیم ہے تو، یہ بتائے. کہتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ اور سورہ ابراہیم کی ایک آیت، مسلم شریف کتاب الایمان کی روایت ہے کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات میں یہ آیت کریمہ پڑھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا، رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ، آگے فرمایا فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور رحیم. جنہوں نے میری اتباع کی وہ مجھ سے ہیں، اور جنہوں نے میری نافرمانی کی تو غفور رحیم ہے. اللہ کون بول رہے؟ حضرت خلیل اللہ. اور بینی یہی دعا حضرت عیسیٰ کی ہے، اگر تو ان کو عذاب دے تو تیرے بندے ہیں، اگر معاف کر دے تو عزیز الحکیم ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دو آیتیں پڑھی، فرفع یدیہ، مسلم شریف کی روایت ہے کہ آپ نے دونوں ہاتھ اٹھائے، وہ بکا اور رو پڑے آپ، اور روتے ہوئے آپ نے فرمایا اللہم امتی امتی، میرے رب میری امت میری امت. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو بھیجا، کہا کہ محمد کے پاس جاؤ اور پوچھو وہ کیوں رو رہے ہیں، کیوں رو رہے ہیں، آپ رو رہے ہیں. آ کر کے پوچھ رہے ہیں، جبکہ اللہ کو معلوم ہے، جبرائیل پوچھ رہے ہیں کیوں رو رہے ہیں آپ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے میری امت کی بڑی فکر ہے. جا کر کے جبرائیل نے بتایا کہ آپ کے پیغمبر نے یہ جواب دیا ہے، کہا کہ جا کر کے ان کو بول دو ان سنرزق ولا تسوق، ہم آپ کی امت کے بارے میں آپ کو خوش کر دیں گے، آپ کو ناراض نہیں ہونے دیں گے. اللہ ہمارے نبی کو اپنی امت کی اتنی فکر ہے کہ رات کی تنہائیوں میں ہاتھوں کو اٹھائے ہوئے رو رہے ہیں اور کہہ رہے اللہم امتی امتی، میرے رب میری امت میری امت. اور امتیوں کو درود بھیجنے تک کی فرصت نہیں ہے. اللہ ہمارے رسول سے ہم کو کتنی محبت ہونی چاہیے، اندازہ لگائیے آپ. جو ہماری آخرت کے لیے اتنا پریشان ہو، اتنا رو رہا ہو، ہمیں اس کی اتباع کے اندر کس قدر کوشاں ہونا چاہیے، اب خود سوچ لیں. اس کے بعد سورہ انعام شروع ہوتی ہے. اللہ بڑی شان کے ساتھ فرماتا ہے خلق السماوات والارض، ہم نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا. ایڈیسن نے خالی بلب بنا دیا، شور ہو گیا، بلب بنا دیا بلب بنا دیا. اور معلوم ہے وہ کہاں پیدا ہوا، اس کا نام کیا تھا، اس کی ماں کا نام کیا تھا، کیسے اس نے بنایا. کوئی آوشکار کرتا کوئی سائنٹسٹ تو باقاعدہ اس کا نام بتایا جاتا ہے، آوشکار کیا. اللہ فرما رہا ہے خلق السماوات والارض، جب ہم بنا رہے تھے تو کوئی نہیں تھا، کسی نے پیدا کیا ہو تو آگے آئے نا. خاموشی ہے، اس کا مطلب زمین اور آسمانوں کو بنانے والا اللہ ہے. ایک بڑی گہری بات بولوں، متوجہ ہیں؟ دروازہ بند ہے، 4-5 لوگ کمرے میں ہیں، اچانک دروازے کے اوپر نوک ہوتی ہے باہر سے، کھٹ 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 کھٹ. اب یہاں جو 5 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک بولتا ہے کہ وہ بکری ہے جو سینگ مار رہی ہے کس میں، دروازے پر، اس وجہ سے کھٹ کھٹ کی آواز آ رہی. ایک بولتا ہے نا وہ نوکرانی ہوگی وہ کھٹکھٹا رہی ہے. ایک بول رہا ہے نہیں وہ کتا منڈی مار رہا ہے. باہر سے آواز آ رہی ہے ابے
کتا بکری اور بلی نہیں ہے، میں تیرا باپ ہوں بولے تھے. کیا سمجھے آپ؟ دروازہ کھٹکھٹایا جا رہا ہے. کسی کو اختلاف ہے کہ دروازہ کوئی نہیں کھٹکھٹا رہا ہے؟ دروازہ کھٹکھٹانے میں اختلاف نہیں ہے، تعقل میں اختلاف نہیں ہے، تصور میں اختلاف ہے. ہے کون وہ باہر؟ کوئی ہے. یہ تو سبھی لوگ کہہ رہے ہیں دروازہ بند ہے، مگر دروازے پر نوکنگ اس بات کی دلیل ہے کہ دروازے کے باہر کوئی ہے. اس سے کسی کو اختلاف نہیں ہے. تعقل میں اختلاف نہیں، عقل کہہ رہی کہ باہر کوئی ہے، لیکن تصور میں اختلاف ہے، صورت میں اختلاف ہے. کوئی کہتا بکری ہے، کوئی کہتا یہ ہے، کوئی کہتا وہ ہے. اب اگر باہر سے کہہ دے میں تیرا باپ ہوں تو اس کی بات مانی جائے گی کہ نہیں؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کائنات کے باہر ہے اور یہ ساری چیزیں بتا رہی ہیں کہ اس کا بنانے والا کوئی ہے، اور بنانے والا بول رہا ہے میں نے بنایا ہے. تو مانو گے کہ نہیں؟ مانو گے نہیں تو باپ بولے گا میں تیرا باپ ہوں، بولے تب جوتے مارتا ہوں، نہیں مانتا. تو خلق السماوات والارض. اور جب آدمی گھر بناتا ہے تو اس میں لائٹنگ بھی کرتا ہے نا، اور کبھی کبھی لائٹ بجھا دی جاتی ہے. لائٹ کب بجھائی جاتی ہے؟ جب آدمی آرام کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے، اور کبھی کبھی ضرورت پڑتی ہے روشنی کی، پڑھنے کے لیے. ایسا ہے اللہ فرما رہا ہے میں نے تاریکیاں اور نور، روشنی اور تاریکی دونوں بنایا ہے. ایڈیسن نے بنا دیا لائٹ تو کہتے ہیں کہ ارے بنا دیا، ہنگامہ ہو گیا. اور یہاں اللہ فرما رہا ہے وجعل الظلمات والنور. یہاں کوئی پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور وہ تو چھوٹی سی ایک لائٹ ہے جو ایک خاص جگہ پر اجالا دے رہی ہے، اور سورج تو پوری دنیا کے اندر اجالا دے رہا ہے. اس پر کسی کو تعجب نہیں اور حیرت کی بات نہیں ہے، اس پر کوئی ہنگامہ نہیں ہے. اللہ فرما رہا ہے میں نے بنایا ہے. وجعل الظلمات والنور. اور جال کا مطلب جانتے ہو کیا ہوتا ہے؟ ایک ہوتا ہے تخلیق، پیدا کرنا، اور ایک ہوتا ہے جال. یہاں کہا کہ خلق السماوات والارض، زمین اور آسمان کو پیدا کیا، یعنی پہلے نہیں تھے، بنایا. وجعل الظلمات والنور، اور تاریکی اور روشنی کو بنایا. سماوات اور ارض کے لیے خلق، اور روشنی اور تاریکی کے لیے جال. جال کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ انشاء الشیء من شیء، ایک شے سے دوسری شے کو نکالنا. آپ دیکھیں جب رات اور دن، رات میں تاریکی ہوتی ہے، دن میں روشنی ہوتی ہے، ایک دوسرے کے تعاقب میں، ایک دوسرے کی چیسنگ میں، چیس کر رہے ہیں. یعنی دن چیس کر رہا ہے، پیچھے جا رہا ہے رات کے، اور رات پیچھے جا رہی ہے دن کے. اس چیسنگ میں دیکھو تو ایسا لگے گا جیسے ایک چیز دوسری کے اندر داخل ہو رہی ہو. تو انشاء الشیء من شیء، ایک چیز سے پیدا ہو رہی ہے. کتاب ہے، کیا کتاب ہے. اچھا یہ تو پیدا کر دیا ہم نے. اللہ فرما رہا ہے تم کو کس نے پیدا کیا؟ یہ تو زمین اور آسمان ہے، روشنی اور تاریکی. تم کو هو الذی خلقکم من طین، ہم نے تم کو پیدا کیا ہے. کوئی بولے کہ تم کو کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے نا میں نے تم کو پیدا کیا. اور کس چیز سے؟ مادہ بھی بتا دیا، من طین، مٹی سے پیدا کیا ہے. اچھا تم زندگی بھر یہ رہو گے؟ نہیں. ثم قضى اجلا، ایک خاص وقت تک، 60-65 سال، اس کے بعد فنش. the story is going to finish. come here، ادھر آؤ. ثم قضى اجلا، تمہاری مدت مقرر کر دی ہے. ایک منٹ ادھر نہیں، ایک منٹ، ایک سیکنڈ ادھر نہیں، ایک سیکنڈ ادھر نہیں. وَأَجَلٌ مُّسَمَّى، ارے تمہاری مدت تو میں نے مقرر کر دی، اس کائنات کی مدت میں نے مقرر کر دی ہے. ایک مولوی صاحب سے پوچھا گیا دنیا کی عمر کیا ہے؟ دنیا کی عمر کیا ہے؟ مفسر قرآن مولانا عبد القیوم صاحب دودھونیا مجھے بہت محبت کرتے تھے مجھ سے قرآن کے بارے میں. ایک دفعہ بولے میں چھوٹا سا تھا تو تقریر سننے کے لیے بیٹھا ہوا تھا، میں کہا کہ تو بول، میں تیری تقریر سننا چاہتا ہوں. مجھے یاد ہے. اور فریڈم فائٹر تھے وہ، فریڈم فائٹر. تو ان سے پوچھا گیا کہ دنیا کی عمر کیا ہے؟ بولے 2 آیت تھے خالی. دنیا کی عمر 2 آیت، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، تیسرے مالک یوم الدین. چلو یہاں جہاں بدلے کا دن ہے حاضر ہو جاؤ. تو دنیا کی عمر کل کتنی ہے؟ بولے 2 آیت، الحمدللہ رب العالمین اور الرحمن الرحیم، اور تیسرے نمبر پہ تو پہنچنا ہے مالک یوم الدین، اللہ حساب لینے والا ہے. کیسی بڑی بات کی، اتنی بڑی بات. تو تمہاری تخلیق میں نے کی، تم کو بنایا مٹی سے، اور پھر تمہاری مدت مقرر کی.
پھر تمہاری ہی نہیں اس کائنات کی مقرر کر دیے. ایک دن اس کائنات کو ہم فنا کر دیں, جس طرح تم کو ہم موت دیتے ہیں ایسے اس کائنات کو ہم مار دیں گے. پوری کائنات, پوری یونیورس کو ہم مار دیں گے. ایک سوال کا جواب دیا جا رہا ہے. سوال کتنا احمقانہ ہے. بولے رسول بشر کیسے ہو سکتا ہے؟ بولے پھر کون ہونا چاہیے؟ بولے فرشتہ ہونا چاہیے. اچھا, تو فرشتہ اگر آ جائے تو دو ہی صورتیں ہوں گی, یا تو اپنی اصلی شکل میں آ جائے, پھر ہارٹ اٹیک ہو جائے گا, مر جاؤ گے تم فرشتے کو دیکھ لیے تو. اور اگر انسانی شکل میں آئے تو پھر وہی اعتراض ہو گئے تو اس انسان ہے. لہذا انسانوں کو تمہارے لیے رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہے, انسان کو. اس لیے کہ اگر تمہارے کہنے کے مطابق کس کو بنایا جائے پیغمبر رسول, کس کو بنایا جائے؟ بولے فرشتے کو. تو اب دو ہی شکلیں ہیں, یا تو فرشتہ اپنی شکل میں آ جائے, پھر پینٹ گیلی ہو جائے گی, پینٹ گیلی مر جاؤ گے تم. اور دوسرے اگر اب انسانی شکل میں آئے پھر وہی اعتراض ہوگا. اور چلو انسانی شکل میں آ گیا, وضو کی ضرورت پڑی اور پانی نہیں ہے, تو کیا بولے گا؟ تم یہیں ٹھہرو, ایک قدم ایک بر اعظم میں رکھتا ہے ایک کانٹیننٹ کے اندر, دوسرا قدم دوسرے کانٹیننٹ کے اندر رکھتا ہے, سمندر وہاں ہے, میں وہاں سے وضو بنا کر کے آتا ہوں. ہاں, بولے تم ادھر سے وضو بنا کر کے آؤ گے؟ بولے میں تو فرشتہ ہوں نا. تو پھر اس کی اتباع کیسے ہوگی؟ تو وہی کہا گیا, جواب دیا گیا, بہت پیارا جواب ہے. قرآن حکیم کا جواب ہوتا ہے. وقالوا لولا انزل علیہ ملک, اللہ فرما رہا ولو انزلنا ملکا لقضی الامر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملکا لجعلناه رجلا. اگر ہم پیغمبر بناتے تو ہم انسان کو پیغمبر بنائیں گے نا, فرشتوں کو کیسے بنائیں گے؟ ولا لبسنا علیہم ما یلبسون, پھر وہی التباس ہوگا, پھر وہی شبہ ہوگا. وَلَهُم مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ, دن میں کیا چیز رہ رہی ہے اور رات میں کیا چیز رہ رہی ہے. دن اور رات میں کیا فرق ہے؟ دن اور رات میں کیا فرق ہے؟ عباس محمود عقاد نے بہت اچھا لکھا ہے. وہ کہتا ہے کہ دن اور رات میں فرق یہ سمجھتا ہوں کہ دن میں آدمی گم ہو جاتا ہے, دن میں آدمی دنیا میں گم ہو جاتا ہے کائنات میں, اور رات میں کائنات اس میں گم ہو جاتی ہے. چھت کے اوپر جا کر کے دیکھو آپ, جیسے ایسا لگتا ہے جیسے پوری کائنات ایک آدمی میں آ گئی ہو. تو گویا کہ دن کے اندر حرکت ہو رہتی ہے اور رات کے اندر سکون ہوتا ہے. تو اللہ یہ فرما رہا ہے میں حرکتیں بھی دیکھ رہا ہوں, میں سکون بھی دیکھ رہا ہوں, میں حرکتوں کا بھی مالک ہوں اور سکون کا بھی مالک ہوں. کیا کتاب ہے, سبحان اللہ. پھر فرمایا گیا کہ کیا میں ایسے لوگوں کو اپنا معبود بنا لوں, ولی بنا لوں, جو کھاتا ہے کھلاتا نہیں. بتایا گیا جو کھاتا ہے وہ معبود نہیں ہو سکتا, جو کھلاتا ہے وہ معبود ہوتا ہے. ٹائم سے گزر جاتا ہے, کیا بیان کرنا کیا چھوڑنا, میں حیرت زدہ رہتا ہوں. کیا کیا بات. فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا, جب آدمی غلط راستے پر چل پڑتا ہے تو اللہ کیا کرتا ہے, اس کو دولت دیتے دیتا ہے, لے لے لے. فتحنا علیہم ابواب کل شیء, دولت ایک دروازے سے نہیں 10 دروازے سے آتی ہے. آدمی غلط راستے پر چل رہا ہے اور اسے دولت کے دروازے اس کے اوپر کھول دیے گئے ہیں. حتی اذا فرحوا بما اوتوا, جب اس پر مست ہو جاتا ہے تب پھر پکڑ آتی ہے اچانک. دیکھو ایک پنجرا ہے, اس میں ایک طوطا ہے. اب وہ گھر والا کیا کرتا ہے, اس میں لا کر کے مرچی رکھتا ہے, سیب رکھتا ہے, آم رکھتا ہے, اور طوطا اسے کھاتا رہتا ہے, اس لیے کہ وہ محبت سے دیتا ہے. وہ دیکھو بند ہے وہ. اور ایک ہے چوہے دانی, چوہے دانی کے اندر آم رکھ دیا جاتا ہے, مٹھائی رکھ دی جاتی ہے, اور پھر چوہا آتا, کھانے کی کتنی اچھی اچھی چیزیں, اور جیسے اندر گیا وہ دروازہ اس کا بند ہو جاتا ہے. تو دیکھو دونوں کے لیے پھل رکھے ہوئے ہیں, لیکن ایک کو خوشی سے دیا جا رہا ہے اور ایک کو ناراضگی کے ساتھ دیا جا رہا ہے. تو جو آدمی گناہ کرتا ہے اور اسے دولت کی ریل پیل
عطا کی جا رہی ہے سمجھو اس چوہے کی طرح جس کے لیے چوہے دانی لگا دی گئی ہے. اور پھر بچے کیا کرتے ہیں, وہیں پر نہیں مارتے اس کو, باہر لے جا کر کے دوڑا دوڑا کر مارتے, بہت برا برا مارتے, میں نے دیکھا ہے بہت برا برا مارتے اس کو. چھوٹے بچے تو اور مارتے ہیں. اس پر ایک مفسر تفسیرہ کرتا ہے, الدنیا بلا دین استدراج یتلوہ عقوبۃ, اگر دنیا بغیر دین کے مل رہی ہے تو یہ ڈھیل ہے, یہ اس کے بعد عذاب آنے ہی والا ہے, حالت خراب کر دی جائے گی. اس پر تفسیرہ ہے ایک مفسر کا. اس کے بعد 18 پیغمبروں کا نام بنام ذکر ہے, ڈائریکٹ نام ہے 18 پیغمبروں. اس کے بعد کہا گیا اگر یہ لوگ بھی شرک کرتے تو ہم ان کے سارے اعمال ضائع کر دیتے. پتہ یہ چلا شرک بہت خطرناک ہے, سارے اعمال ضائع کر دیتے. جب رسولوں کے اعمال ضائع ہو جائیں تو ہمارے عملوں کا کیا حال ہوگا, اندازہ لگائیے. ایک بات اور بہت اچھی کہی گئی یہاں پہ, الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون کلما زاد ایمانک زاد امانک. آج آدمی, پوری دنیا کے لوگ امان کی تلاش میں, شانتی کی تلاش میں, پیس کی تلاش میں, اور کہاں کہاں پیس ڈھونڈ رہے ہیں, کہاں کہاں شانتی ڈھونڈ رہے ہیں, کہاں کہاں امان ڈھونڈ رہے ہیں. بتایا جا رہا امان یہاں ہے, ایمان میں ہے. کلما زاد ایمانک زاد امانک, جتنا تمہارا ایمان بڑھے گا اتنا تمہارا امان بڑھے گا. الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن, ایمان کے ساتھ امن کو ذکر کیا گیا ہے. اللہ. اس کے بعد یہ فرمایا گیا اگر کسی آدمی کو قرآن دیا جائے, کتاب دی جائے, اور یا شریعت دی جائے, اسلام دیا جائے, اور اس کی قدر نہ کرے تو اللہ دوسرے کو کھڑا کر دیتا ہے. چل, یہودیوں کو دی گئی تھی کتاب, قدر نہیں کی, مسلمانوں کو دے دی گئی کتاب. کسی نے بڑا اچھا لکھا ہے اس کو, فقط وکلنا بہا قوما لیسوا بہا, جی اس کے اوپر لکھا ہے ایک صاحب نے کہ الاسلام رداء لا یوضع علی الارض فإن نزعه قوم البسه اللہ آخرین. اسلام ایک ایسی چادر ہے جو زمین پر نہیں کبھی پڑتی ہے, زمین پر ہوتی ہی نہیں, وہ رکھی نہیں جاتی, بلکہ جیسے کسی نے اس کو اتارا اللہ اس چادر کو دوسرے کو پہنا دیتا ہے, زمین پر گرتی ہی نہیں بولتے. تو اسلام, الاسلام الرداء لا یوضع علی الارض, اسلام ایسی چادر ہے جسے اللہ زمین پر نہیں گرنے دیتا. ایک آدمی اگر اس کے اپنے اوپر سے اتار دیتا ہے تو اللہ اسے زمین پر نہیں گرنے دیتا, دوسرے کو وہ چادر اڑا دیتا ہے. یہ اسلام کی خصوصیت ہے. اس کے بعد ایک سوال ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دکھائی کیوں نہیں دیتا؟ بولے دکھائی نہیں دیتا تو موجود نہیں ہے. ارے تمہاری روح زندگی بھر تمہارے ساتھ رہتی ہے, دیکھا تم نے کہاں ہے وہ کیسی ہے. تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں, گریوٹی, یہ پوری کائنات گریوٹی کے اوپر رکی ہوئی ہے. گریوٹی آپ نے دیکھا ہے؟ گریوٹی ایک سائنٹیفک فیکٹ ہے, ایک سائنسی حقیقت ہے. گریوٹی آپ نے دیکھا ہے؟ نہیں. کرنٹ آپ نے دیکھا ہے؟ کرنٹ کیسا ہوتا ہے معلوم نہیں. تو بہت ساری چیزیں ایسے جو دکھائی نہیں, غیر مدرک ہیں, دکھائی نہیں دیتی. تو غیر مدرک ہونے کی وجہ سے غیر موجود تھوڑی ہوتا ہے. لازم نہیں آتا کہ چیز غیر مدرک ہو تو غیر موجود بھی ہو. یعنی اگر اس کو دیکھا نہ جا سکے تو عدم رؤیت عدم وجود کو مستلزم نہیں ہے کہ آدمی دیکھ نہیں رہا ہے تو وہ چیز موجود نہیں ہے. تو اللہ لطیف ہے, لطافت کی وجہ سے وہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, نہیں دکھائی دے رہا ہے. اور تمہاری آنکھوں کے اندر وہ طاقت نہیں رکھی گئی تم اس کے دیکھ سکو, لہذا تم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے. اس کے بعد اللہ کے ایک ہونے پر شاندار دلیل خطابی دی گئی, اس کو دلیل خطابی بولتے ہیں. وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ, اللہ فرما رہا ہے انہوں نے جنوں کو اللہ کا شریک بنا لیا ہے جبکہ اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے. اور ایک بچہ بھی جانتا ہے کہ نوکر اور آقا دونوں برابر نہیں ہو سکتے, ایک دوسرے کے شریک نہیں ہو سکتے. نوکر نوکر ہے, آقا آقا ہے. تو جن جو ہے وہ مخلوق ہے, اللہ خالق ہے, تو خالق کے ساتھ مخلوق کیسے شریک ہو سکتی ہے؟ دیکھیے شرکت کا کیسا رد کیا گیا. وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنِّ, جنوں کو اللہ کا شریک بنا لیا ہے. وہ خلقہم, جبکہ اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے. اللہ خالق ہے, مخلوق ہے, مخلوق کیسے شریک ہو سکتی ہے خالق کے ساتھ؟ اللہ. اس کے بعد آخری آیت کے اندر یہ فرمایا کہ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ, ہم ان کی آنکھیں, ان کا دل, یہ سب کچھ پلٹ دیتے ہیں. کب؟ ایک مفسر نے اس وقت تفسیرہ کیا بڑا, من عرض علیہ حق
فردہ ولم یقبلہ عوقب بفساد عقلہ وقلبہ ورائہ، اگر کسی کے اوپر حق پیش کیا جائے اور وہ سنی انسنی کر دے، اسے قبول نہ کرے، رد کر دے، تو اسے سزا کیا دی جاتی ہے کہ اس کی عقل خراب ہو جاتی ہے، اس کا دل خراب ہو جاتا ہے، اس کی رائے خراب ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اچھی سمجھ اور نیک عمل کی توفیق